یہ ایک ویئر ہاؤس ہے اور یہاں پر جدید ترین مشینری رکھی ہوئی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جو مشینری ہے وہ عام طور سے بڑے اسپتالوں میں بھی نہیں ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اور اس کو تو انسٹال ہو جانا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے اس کو ورکنگ میں لا کر جو ہے لوگوں کو فیض پہنچانا چاہیے. پاکستان میں جو ہے کینسر کے مریض جو ہے بڑی مشکلات میں ہیں، اور ان کی مشکلات دور کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. ہمارا جو سینٹر ہے، ہمارا بیسیکلی مقصد تھا کہ ہم نے کینسر جیسی جو ڈیزیز ہے اس کو ہم نے کیور کی طرف لے کر جانا ہے، اور اس کی جتنی مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کم ہو جائے. مطلب ابھی ہم اگر ڈیٹا کی طرف دیکھیں تو پاکستان میں 2 لاکھ کے قریب کینسر کا پیشنٹ رجسٹر ہوتا ہے، اور اس میں سے 130,000 پیشنٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو اٹ مینس کہ 60% مورٹیلٹی ریٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کینسر جیسے مرض کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہمیں اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بیسیکلی ہم نے مشینری یہ منگوائی کینسر کی مشین انسٹال کرنے کے لیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ پنڈی، اسلام آباد، یہ ٹوئن سٹیز اور یہ کے پی کے ایریا اگر آپ دیکھیں تو اس پوری ایریا میں نا ایک پیٹ اسکین انسٹالڈ ہے، آرمی کے ہاسپٹلس میں انسٹالڈ ہے. لیکن لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں پیشنٹ جب آتا ہے مشین کے لیے تو اس کو نا یہاں پہ 3 مہینے کا ٹائم ملتا ہے. تھرڈ سٹیج کا پیشنٹ ہے کینسر کا، اس نے اگر پیٹ اسکین کروانا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے نا اس بات کے پیچھے لگا تھا، اچھا یہاں پہ نہیں ملا تو میں پھر لاہور جاتا ہوں، لاہور سے نہیں ملا تو میں کراچی جاتا ہوں. اس کا ٹریولنگ ایکسپینس اور پھر ایک مشین کے اوپر ٹیسٹ کی کاسٹ بھی رہی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے ایک ٹیسٹ کی. تو بجائے 1 لاکھ ہونے کے وہ 2 لاکھ روپے پہ چلی جاتی ہے. اب جب 2 لاکھ روپے پہ جاتی ہے تو پیشنٹ کی جیب سے ظاہری بات ہے اور نقصان ہوتا ہے، پیشنٹ بےچارا پریشان. اب ایک پیشنٹ جو بیچارہ غریب ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ 2 لاکھ روپے کہاں سے، 1 لاکھ نہیں بھر سکتا تو 2 لاکھ کہاں سے بھرے. تو ہم نے یہ سوچا، ابھی میں آپ کو اس مشین کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں. یہ بیسیکلی بریسٹ کینسر کے لیے ایک پیٹ اسکین مشین ہے. آپ نے پیٹ اسکین مشین کا تو نام سنا ہوگا، کینسر میں جس میں پیشنٹ کو لٹا کے تو کینسر دیکھا جاتا ہے عام الفاظ میں نا. تو بریسٹ کینسر تو بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کو ڈوز لگتی ہے اس کے اندر تو وہ ڈوز عام پیٹ اسکین میں زیادہ لگتی ہے. تو اس میں آپ کو 80% لیس ڈوز لگتی ہے. تو یہ مشین پاکستان میں پہلی مشین ہے جو بریسٹ کینسر کے لیے اسپیشلی ہم نے منگوائی. بریسٹ کینسر کی اس ٹائم پاکستان میں 52 ٹائپس کی میوٹیشنز ہیں. اچھا، بریسٹ کینسر کی. جی. تو ہم نے کیا کیا کہ بجائے سے کہ اتنی ہیوی ڈوز پیشنٹ کو لگائی چلی چیک کرنے کے لیے، تو ہم نے کہا کہ یار 80% لیس پہ اگر ڈوز لگائی جاتی ہے تو یہ مشین بیسٹ ہے. اب یہ دا اونلی مشین، اس میں پروسیجر بڑا آسان ہے. اچھا. اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے ڈیٹیکٹر ہے مشین کا، اور یہ بیڈ کے اندر یہاں پیشنٹ کو اس چیئر کے تھرو اوپر لایا جاتا ہے. یہاں پر آ کے پیشنٹ جو بریسٹ ہے وہ اس ڈیٹیکٹر میں ڈالی جاتی ہے، اور یہ ڈیٹیکٹر یہاں سے جا کے اس کو ڈیٹیکٹر کی موومنٹ ہے اپ اینڈ ڈاؤن، یہ موو کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کو بریسٹ کا 360 3D امیج دے گا. 360 3D امیج کا مطلب ہے کہ 360 ایوری سائڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور پھر آپ کو 3D امیج دے گا. اس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو کینسر ہے وہ پرٹیکولرلی جس جگہ پر ہے آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں گے. اور اس کے بعد گیما گائیڈڈ مشین ہوتی ہے جس میں آپ گیما گائیڈڈ پروسیجر کے تھرو اس انفیکٹڈ پارٹ کو اس جگہ سے جا کے نکال کے لا سکتے ہیں. جب اس جگہ سے نکال لیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بریسٹ سرجری آپ اس کو ہونے سے بچا لیں گے. ہمارے ملک میں عام جس طرح خواتین کو دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک خاتون کو اگر بریسٹ کینسر ہو گیا نا، اس کو بتایا گیا کہ آپ نے بریسٹ سرجری کروانی ہے، آپ کی بریسٹ ریموو ہو جائے گی، تو وہ بیچاری ہمارے معاشرے کو کہتی ہے میں ایسے مر جاؤں گی بہتر ہے، میں اپنے شوہر کے سامنے اس طرح نہیں جا سکتی. تو یہ انفارچونیٹلی ایسا ہے، لیکن اس مشین کے تھرو ہم 80% خواتین کو بچا سکتے ہیں کہ ان کی بریسٹ سرجری. یہ تو بہت بڑا انقلاب ہے. یہ بہت بڑی یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بھی پاکستان میں نہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں پاکستان میں جتنے بھی بڑے نامور ہاسپٹلس ہیں اس میں یہ مشین نہیں لگی. اگر یہ ہم انسٹال کر لیتے ہیں یہاں پر تو یہاں پہ جو بریسٹ کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو یہ اس مشین کا کام ہے بیسیکلی. اچھا، اب یہ تو ہو گیا بریسٹ کینسر کے لیے اسپیسیفک. پھر اب میں آپ کو ایک مشین دکھاتا ہوں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی، یہ اس کو کہتے ہیں گیما. ٹھیک ہے.
ابھی کیونکہ اس کی جب امپورٹ ہوتی ہے تو ڈفرینٹ پارٹس میں اس کو امپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ باکسز دیکھ رہے ہوں گے, ہم نے باکسز سے اتارا نکالا اس کو. یہ ہے گیوا کیمرہ, ٹھیک ہے. تو اب جو بیسک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے کینسر کے, اس میں تھیلیم سکین بھی ہوتا ہے ہارٹ کے لیے, آپ نے سنا ہوگا تھیلیم سکین ہوتا ہے, تو یہ اس مشین پر کیے جاتے ہیں. تو یہ بیسک ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے نکلا پیشنٹ, یہ بریسٹ کینسر کے لیے اسپیسیفک ہو گیا. اب یہاں سے نکلا تو اس کو چاہیے ایک بڑا سکین جو کہ پیٹ سکین ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی پنڈی اسلام آباد کے میں ایک مشین لگی ہوئی ہے. افیری جو آرمی کا ہاسپٹل ہے, انہوں نے آرمی نے ایک بڑی بلیسنگ دی ہوئی ہے لوگوں کو یہاں پہ کہ انہوں نے ایک مشین لگائی ہے. اچھی بات. اور اس مشین میں ایک آرمی کا ہی ادارہ ہے جو یہاں پہ ان کو ڈائگنوز بھی کر رہا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. لیکن آرمی کے پاس اتنا پیشنٹ نہیں ہو سکتا ایک مشین کے اوپر, تو انہوں نے ایک مشین لگائی ہوئی ہے اپنی حد تک چلانے کی. جی, اب ہم یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ آگے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پیٹ سکین جو بڑی فلپس کمپنی کی یہی مشین جو ہے شوکت خانم میں 2 مشینز لگی ہوئی ہیں پیٹ سکین. تو یہ مشین ہم نے منگوائی, ہم نے ابھی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پارٹ اس کا یہاں پڑا ہے, کہاں پہ پڑا ہے, یہ ہم نے پیٹیوں سے نکالی ہے, یہ پارٹس یہاں پہ پڑے ہیں. اچھا, کیونکہ یہ نیو مشینز جو ہیں یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 50 کروڑ روپے کی ایک مشین لگتی ہے. تو ہم نے یہ کیونکہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا, تو جتنی ہم نے اپنی اویلیبلٹی اور پاکٹ کے حساب سے جس میں ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر سکیں, تو میں نے یہ مشین منگوا لی. اب یہ مشین سیم اگر آپ شوکت خانم لیول کی مشین یہاں پر لگا دیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو یہاں سے اٹھ کے جائے گا شوکت خانم میں یا اٹامک انرجی کے ہاسپٹل میں یا کراچی میں 4-5, کراچی بہت آگے ہے ان چیزوں میں, آپ کو خود بھی اندازہ, خود کراچی سے ہیں تو وہاں پہ 5-6 مشینیں لگی ہوئی ہیں, لیکن ان ایریاز میں 1-2 مشین پڑی ہے جو ان کو کیٹر نہیں کر پا رہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مشین بھی یہاں پہ انسٹال ہو جائے. تو یہ ایک پورا پیکج ہم لوگوں نے بنایا. اچھا, یہ تینوں مشینیں لگ جانے کے بعد ایک بات میں نے آپ سے ڈسکشن کی کہ ہم ایک پرسین میڈیسن کی طرف جا رہے ہیں. پرسین میڈیسن میں ہم ایک پرسنلائزڈ میڈیسن کا, جس میں ہم جین بینک, جس میں ڈیٹا جین بینک جس کو ہم کہتے ہیں, پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. جو گریٹ 42 کنٹریز ہیں وہ ایک ڈیٹا بینک بنا رہے ہیں اپنی پاپولیشن اسٹڈی کا. اس کے اندر وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی کی جینز کی اسٹڈی رکھ لیں گے اپنے پاس. اس سے ہم اسپیسیفک کینسر, ہماری ٹیم ہے اور الحمدللہ یہ پی ڈی سی کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جو اس کی ڈیٹا جین بینک پرسنلائز پریسین میڈیسن کے اوپر کام کر سکتی ہے. ان کو پورا آؤٹ پٹ, پوری ڈیولپمنٹ ہم کر کے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے, سافٹ ویئر جو جس میں ہم جب ہم ڈرگ ڈیزائننگ کر کے دیں گے, ہمارا یہ پروجیکٹ میں شامل, ہم ڈرگ ڈیزائننگ کر کے دیں گے, اور پھر ڈرگ ڈیزائننگ کے بعد ایک ایسا سافٹ ویئر جو اس کی انالیسس کرتا ہے کہ کون سی میوٹیشن, کون سے پیشنٹ کو کون سی میوٹیشن, اس کے اوپر کون سی ڈرگ کتنی کوانٹٹی میں اور کتنی کیمو دی جائے گی اس کو. جی, تو یہ ساری چیزیں ہم ایک ایسے پیکج میں بنا کے گورنمنٹ کو آفر کر سکتے ہیں, اور ہماری ٹیم بالکل ریڈی ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کچھ گورنمنٹ آفیشیل سے ملاقات بھی کی ہیں, لیکن اگر اس کے اندر گورنمنٹ فیڈرل لیول پہ یا ایون پروونشل لیول پہ اگر گورنمنٹس اس کے اندر اگر انٹرسٹ لیتی ہیں, تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آنے والے 5 سالوں میں 6 سالوں میں آپ پاکستان میں ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں کینسر سے ریلیٹڈ, کہ ہم کینسر کا علاج بھی لے کر آ سکتے ہیں. ہم کافی حد تک یعنی کہ 90% تک وہ جو 3rd اسٹیج تک کے پیشنٹس ہیں ہم ان کو کیمو سے بچا سکتے ہیں, ہم ان کو مرنے سے بچا سکتے ہیں. موٹیلٹی ریٹ اگر ہم 20% تک لے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے ایک بڑا زبردست کام کر دیا. جو آنے والے لوگ, جو نسل ہوگی وہ ہمیں دعا دے گی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو گریٹ 42 کنٹریز, اس کے بعد ایشیا میں پاکستان پہلا ملک ہوگا جو یہ کام کرے گا. اور اگر پاکستان نے یہ کام کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ڈونر ایجنسیز, پاکستان میں کینسر فنڈنگ ایجنسیز وہ پاکستان میں آئیں گی, اور پھر اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا گورنمنٹ لیول پر کہ ہم جو دوائیاں امپورٹ کرتے ہیں, اگر پاکستان میں اس ٹائم کینسر ڈرگ کا $200 ملین کی مارکیٹ ہے, تو یہ 2031 تک ہم اس کو ایزیوم کر رہے ہیں جو اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل جو ڈرگ مارکیٹ ہے, اگر انٹرنیشنل مارکیٹ $24 بلین کی ہے, 2030 تک یہ $43 بلین تک جانے کی امید ہے. ہم بینگ 4th اور 5th لارجسٹ پاپولیشن, اگر ہم اس کا 10% شیئر لے لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم $4 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
اور $4 بلین کی ایکسپورٹ کا مطلب یہ کہ یہ فنڈ، یہ پیسہ جب آپ کے ملک میں آئے گا تو آپ کی معیشت کتنی اسٹرانگ ہوگی. آپ کو پتہ ہے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں $1 بلین کے لیے، $2 بلین کے لیے، تو جب ایوری ایئر ہر سال آپ کے پاس $4-5 بلین یہ آ رہا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہیلتھ سے اور کینسر سے اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ہماری ٹیم تیار ہے اور ہم اس کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں انسٹال کر کے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو آپ اپنی جیب سے ایک حد تک ایک پیسہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں ہم کوئی بلیک کا کام نہیں کرتے ہیں، ہم ہم نے آپ نے ادارہ ہمارا دیکھا ہے، ہم ارننگ کر رہے ہیں، اس سے تھوڑی بہت کر رہے ہیں، لیکن اتنی ارننگ نہیں ہوتی کہ ہم اتنی بڑی بڑی مشین انسٹال کر سکیں. ہاں یہ ہم نے اپنی پاکٹ سے، یہ ہم نے جو سیو کیا، ہم نے یہ منگوا کے ہم نے کہ لوگوں کی فلاح ہو سکے، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لگ سکے، ان کی ہیلتھ پہ لگ سکے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی کوئی ایجنسی ہو، کوئی NGO ہو، کوئی ایسی کمپنی ہو جو ہمارے ساتھ جڑے، ہم اس کو انسٹال کریں. دیکھیں آنے والی وقت میں اگر ہم لوگوں کے لیے کوئی فائدہ ڈھونڈ سکیں ہیلتھ کیئر میں، تو اس سے بڑی ہم اچیومنٹ کوئی نہیں سمجھتے. ہم ذاتی طور پہ پریمیم ڈائگنوسٹک سینٹر، ہم ایسی کوئی چیز نہیں سمجھتے اس سے بڑی اچیومنٹ کہ ہم آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے کینسر کا علاج رکھیں، کینسر سے بچا سکیں، لوگوں کو مرنے سے بچا سکیں. آپ جیسے نوجوان اس ملک کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، اور جو انقلابی اقدامات آپ ہیلتھ کے شعبے میں کر رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور حکومتی سطح پر جو کچھ بھی مدد ہو سکے گی اور نجی شعبے کی طرف سے جو کچھ مدد ہو سکے گی وہ بالکل کریں گے. ہمارے ملک کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہمیں بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر.